بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, کرکٹ کے حوالے سے جو انتھوسیازم اس وقت لاہور شہر میں جسے پاکستان کا دل کہتے ہیں وہ قابل دید ہے. ایک عرصے کے بعد پورے پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایک لڑی میں پرو کے اس انتھوسیازم کے ساتھ کل کے ہونے والے فائنل کی منتظر ہے کہ یہ منظر جو ہیں ان کو نہ لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ ٹی وی کے کیمروں میں کیپچر کیا جا سکتا ہے. پوری قوم جو ہے وہ ایک لحاظ سے انتھوسیاسٹک ہے اس سے حوالے سے کہ کرکٹ پاکستان میں واپس آ رہی ہے. ہمارے ساتھ زیادتیاں تو ایک کے بعد دوسری ہوتی رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کرکٹ کے 3 بڑوں نے مل کے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی جس میں آسٹریلیا, انگلینڈ اور بھارت تھے. انہوں نے بھی کرکٹ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے بہت نقصان پہنچایا. اس کے بعد بھارت نے دہشت گردی کو بنیاد بنا کے ہمارے خلاف جس نوعیت کی سازشیں کی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. کلکتہ کے ایڈن گراؤنڈ میں بم دھماکے ہو جائیں, کریکر دھماکے ہو جائیں, اسٹیڈیم 2 دفعہ خالی کرایا جائے لیکن وہاں پابندی نہیں لگتی کرکٹ کھیلنے پر. اسی طرح میونخ اولمپک آپ کو یاد ہوگا, اگر وہاں پر اتنی خوفناک واردات دہشت گردی کی ہو لیکن میونخ کو کسی بھی کھیل کے لیے نہ اس پر پابندی لگی نہ وہاں کھیل ہونے ختم ہوئے. پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. آج ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں انتھوسیازم جو کرکٹ کے دیوانوں میں ہے, قوم کا اتحاد جو ہماری خواہش اور ہماری دعائیں ہوتی تھیں, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی حکومت نے اور خاص طور پر پنجاب حکومت نے جو یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا. اس کے لیے اگر داد پاکستان آرمی چیف کو نہ دی جائے جس نے سیکورٹی کی ذمہ داری کے بارے میں سب سے پہلے آواز بلند کی اور کہا کہ ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ پی ایس ایل کا فائنل جو ہے وہ لاہور میں ہو. اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف نے اور ان سب سے بڑھ کے پنجاب کے چیف منسٹر نے یہ کہا کہ ہم اس فائنل کو یقینی بنائیں گے. میرا ابتدائیہ ذرا طویل ہو گیا ہے, اس کا میں عادی نہیں ہوں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں جو میرے ساتھ اس خوشی کے موقع پر شریک گفتگو ہیں. میرے اس طرح تشریف رکھتے ہیں چودھری اشرف صاحب, نوائے وقت کے سپورٹس رپورٹر ہیں, بڑے سینئر ہمارے ساتھی ہیں یہ, اور سپورٹس کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کراچی سے اسپیشلی پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے کے لیے تشریف لائی ہیں ثنا امجد. یہ وقت نیوز سے تعلق ہے ان کا, اور پروگرام سلام پاکستان کے حوالے سے آپ ہمیشہ یہ ہنستی مسکراتی شکل دیکھتے رہتے ہیں. میرے اس طرف تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھی ہیں نیشن اسلام آباد کے محسن علی صاحب. سپورٹس کی دنیا میں ایک دھماکہ ہیں, دہشت ہے ایک ان کی. کیوں ہے وہ تو آپ ان سے پوچھیے گا کسی وقت, لیکن ان کا نام بھی سپورٹس کی دنیا میں بہت اچھی طرح جانا پہچانا جاتا ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ محمد عمران, وقت نیوز کے گیم بیٹ پروگرام کے ہوسٹ بھی ہیں اور نیشن نوائے وقت کے لیے کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. ان کے رائٹ اپ چھپتے رہتے ہیں, فیملی میگزینز میں بھی چھپتے ہیں. ہم نے آج ان مہمانوں کو اپنی دنیا تک محدود اس لیے رکھا ہے کہ ہم یہ خوشی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. بات کا آغاز کرتے ہیں چودھری اشرف صاحب سے. چودھری صاحب, آپ چونکہ پی سی ایل کے میچز دیکھ کے آئے ہیں, ابھی دبئی سے کل ہی واپس آئے ہیں آپ مجھے بتائیے پہلے تو وہاں کا انتھوسیازم ہمیں بتائیے کہ کرکٹ کے دیوانے ظاہر ہے وہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو کرکٹ کا جو انتھوسیازم آپ نے وہاں دیکھا وہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں پلیز. جی سلیم بخاری صاحب, آپ کا شکریہ. سب سے پہلے تو وہاں پہ جو ایک میلے کا سما تھا نا, تو لوگ قطاروں میں لگ کے اسٹیڈیم آ رہے تھے, بہت بڑی تعداد تھی پاکستانیوں کی, اور پاکستان کے لوگ وہاں پہ کرکٹ کو ہوتا دیکھ کے بڑا خوشی محسوس کر رہے تھے. مگر یہاں کے لوگ بھی اس کمی کو محسوس کر رہے تھے کہ یہاں پہ کرکٹ نہیں ہو رہی, یہاں پہ کرکٹ ہونی چاہیے. جو خوشی کا وہاں پہ سما تھا, اور وہاں پہ ایک اداسی بھی میں نے ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھی. وہ اس طرح دیکھی کہ فائنل میچ کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے پروگرام بنائے ہوئے تھے کہ ہم نے فائنل دیکھنا ہے دبئی میں. جب فائنل پاکستان میں اناؤنس ہوا تو ان کے چہروں پہ وہ میں نے افسوس دیکھا اور مایوسی دیکھی کہ وہ پاکستان کیوں جا رہا ہے فائنل. اور ہمیں بھی خوشی ہوئی اور ہمارے جو وہاں پہ پلیئرز تھے ان میں بھی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ یہ پاکستان میں فائنل ہو رہا ہے. اور ایک خوشی کا سما اسٹیڈیم کے اندر دیکھا, اسٹیڈیم کے باہر دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا اور لوگوں کو دیکھا. لوگ اس بات پہ بھی شکر ادا کر رہے تھے, خدا کا شکر ہے کہ یہ وقت بھی آیا کہ کرکٹ واپس لوٹ کے پاکستان میں جا رہی ہے. اور ہمیں میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ناظرین, جو گفتگو انہوں نے کی اس میں ایک بہت خوبصورت حوالہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جہاں اداس تھے کہ فائنل وہاں چلا گیا ہے, لیکن اس سے پہلے جتنے میچز ہوئے اس میں پوری پاکستانی قوم جس طرح سے انوالو تھی, جس طریقے سے ٹی ویز کے سامنے چمٹ کے وہ بیٹھے ہوتے تھے, اور باہر شہر کی گلیوں اور سڑکوں کے اوپر منظر جو ہے
وہ ایسے لگتا تھا جیسے ویران ہو گئے، اس لیے کہ پوری قوم جو ہے ان میچز کو بڑا کلوزلی دیکھ رہی تھی. تو وہاں بھی انتھوسیازم تھا، یہاں بھی انتھوسیازم تھا. جی آپ جناب کراچی سے تشریف لے آئی ہیں میچ کا فائنل دیکھنے کے لیے، ہمیں بہت اس کی خوشی ہے. آپ یہ بتائیے کہ کراچی کے لوگ کیسے فیل کرتے ہیں، خاص طور سے ایک تو کراچی کی ٹیم بھی تھی، آپ کو پتہ ہے اس کا نام ضرور لینا چاہیے، کراچی کنگز. تو انہوں نے بھی بہت اچھی پرفارمنس، بہت اچھے میچز انہوں نے کھیلے. تو کراچی کے لوگوں کے ذرا احساسات جو ہے وہ بالکل. پہلے آپ کو السلام علیکم اور میرے تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام اور بہت بہت شکریہ. میری خواہش تھی کہ میں کبھی آپ کو اپنے پروگرام میں بلاؤں، لیکن آج یہاں گیسٹ بن کے بیٹھ کے جو ہے آئی فیل سو پراؤڈ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کو، وہ تمام لوگ جو پاکستانی اور دنیا کے کسی بھی خطے میں بستے ہیں، ان کو بہت بہت مبارکباد. میں بڑی خوشی کے ساتھ، میں اس وقت یہ نہیں کہتی کہ کراچی کنگ ہار گیا یا کون جیتے گا، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کل میچ ہوگا نا، اس کے بعد ایک اسٹرانگ میسج خاص طور پر سر مودی کو جائے گا اور پوری دنیا کو جائے گا کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہار گئی اور پاکستانی قوم جو ہے وہ جیت گئی ہے. میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے گفتگو میری طرف دیکھنا مجھے لگ رہا تھا عادت اتنی ہو گئی ہے ادھر بیٹھ کر ایسے بات کرنے کی. بٹ دا پوائنٹ از آئی ایم سو ہیپی اینڈ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. اور میں یہ لاہور کی بات آپ نے کی ہے کہ کرکٹ کے دشمن ہار گئے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ جیتی ہے. ہاں اب کوئی بھی ٹیم جیتے، دیکھیں لاہور والے بھی ہار چکے ہیں لیکن ہم یہاں لاہور میں بیٹھے ہیں، کراچی والے ہار چکے ہیں پھر بھی کراچی والے آئے ہوئے ہیں. دا پوائنٹ از کہ کچھ بھی ہو جیتے گا پاکستان کا جذبہ جو جیت چکا ہے. ویری گڈ. جی محسن، آپ کے پاس میں 2 سوال لے کے آ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ مجھے بتائیں اسلام آباد جس کو ویسے کہتے ہیں کہ وہ شہر جو رات کو 10 بجے کے بعد پتہ نہیں چلتا وہ قبرستان ہے کہ شہر ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کرکٹ کو کیسے انجوائے کیا، ان میچز کا جو دبئی میں ہوئے اور اب یہ جو یہاں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں جو انتھوسیازم ہے قوم کا، اس کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر تھینک یو ویری مچ. ڈریم کم ٹرو فار می. 89 میں آپ نے مجھے لایا اور 2017 میں اللہ تعالیٰ نے چانس دیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں اپنے الفاظ، اپنی خوشی، اپنے جذبات نہیں بیان کر سکتا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ تاثر بہت پرانا ہے. میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا ایز اے پاکستانی، ایز اے جرنلسٹ، کہ آئی ایم تھینکفل ٹو آل دا انٹرنیشنل پلیئرز، اسپیشلی زلمی کے پلیئرز جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم پاکستان آئیں گے اور کھیلیں گے. اٹس اے سلیپ آن دا فیسز آف دوز جو کہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی نہیں آئے گا. اسلام آباد کے بارے میں جو تاثر ہے وہ ختم ہو چکا ہے سر. پچھلا جو فائنل تھا، بلیو کریں جنہ سپر میں ہم نے خود کور کر رہے تھے، اور راؤنڈ 20 to 25,000. آپ وہ جگہ آپ نے ساری زندگی آپ نے اسلام آباد گزاری ہے، آپ نے دیکھی ہے، اتنا جوش، اتنا ولولہ. 30-35 ڈی ایس این جیاں تھیں لیکن لوگ، ینگسٹرز، پیپل فرام آل واکس آف لائف، مولاناز یعنی کہ جن کے بارے میں وہ ویلڈ عورتیں، مطلب چہرے ان کے نقابوں میں، لیکن وہ جس طرح آئیں. اور اس دفعہ بھی اسلام آباد کو، حالانکہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ نے نام انہوں نے ہمارا یوز کیا، لیکن وہ اسلام آباد کے پلیئرز کو یا پنڈی کے پلیئرز کو لینا ہی نہیں پسند کرتے. یہ ایک بدقسمتی ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا، وہ بھگتیں گے، ہمیشہ بھگتیں گے. لیکن یہ ہے کہ سر انہوں نے اوور ویلمنگ سپورٹ تھی اسلام آباد کو، اسلام آباد کے نہ صرف لوگوں کی، پنڈی کے لوگوں کی، اور وہ لوگ ان کو اس طرح سپورٹ کر رہے تھے جیسے وہ کھیل رہے ہیں اس کے لیے. بہت ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گفتگو ہے اس کا جو یعنی جو جسٹ ہے اس کی، یا یوں سمجھیے کہ جو تاثر بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہے سیاسی، کوئی تفریق نہیں ہے سماجی. کرکٹ جو ہے وہ سب اس سے پیار کرتے ہیں اور سب اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی لگن اور ان کا جو شوق ہے اس کے بارے میں بھی کوئی دو رائے یہاں نہیں ہے. حافظ صاحب، آپ سے میرا سوال 2 حوالے سے ہے. ایک تو یہ کہ آپ خود چونکہ پروگرام کرتے رہیں، مسلسل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. آپ نے بہت سے پلیئرز کو، بہت سے کومنٹیٹرز کو، بہت سے اینالسٹ کو اس دوران انٹرویو بھی کیا، اپنے پروگرام میں بھی انوائٹ کیا ہے. مجھے بتائیے کہ جو کرکٹ پلیئرز ہیں وہ اس واپسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عوام کی بات تو ہم نے کر لی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو کرکٹ کھیلنے والے لڑکے ہیں، وہ لڑکے جو پہلے کرکٹ کھیلتے تھے، وہ جو لڑکے اب کھیل رہے ہیں، اور جو فیوچر ٹیلنٹ ہے، ان کا اس کا رسپانس کیا ہے جو پی سی ایل پاکستان میں واپس آئی؟ استاد محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو ہم آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں، اور آپ ہمیشہ سے چپتے ہوئے سوالات بڑے پیار کے ساتھ کر جاتے ہیں، اور بڑی طنز و تنقید والی گفتگو بھی. آپ نے ایک نیا میلہ بھی سجایا جو ہم لوگوں کو موقع دیا، اس کا بہت شکریہ. جہاں تک تعلق آپ کومنٹیٹرز کا ہے، جتنے بھی کھلاڑی اور کومنٹیٹرز جو پاکستان سے نہیں ہیں، جو پاکستان سے باہر ہیں، اگر آپ ان کو دبئی میں دیکھ لیں
جس طرح سے وہ پاکستانیوں کے ساتھ گھل مل کر کام کر رہے ہیں اور سارے انٹرنیشنل اسٹیچر کے لوگ. بالکل. آپ ڈینی موریسن کو دیکھ لیں, اگر وہ یہاں پہ پاکستانی کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا تو لوگ اس کو باتیں کر کر کے اس کا حال کر دیتے. ٹھیک ہے, جو تماشا اس نے لگایا, جو اس نے تماشا لگایا. لیکن وہ اس کی کھیل سے محبت ہے, اور پاکستانی جو وہ دیکھتا ہے نا دبئی کے اسٹیڈیم میں اور شارجہ کے اسٹیڈیم میں, وہ اتنا چارج کرتے ہیں کہ ایک عام نہیں, ایک اچھا بھلا اچھی حیثیت والا بندہ اور جس کا بڑا مضبوط دماغ ہو وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے ان کے ساتھ اٹھ کے ہلا گلا کرنے میں. تو کرکٹرز جو ہیں ان کے وہ تو بھوکے ہیں. آپ دیکھیں کہ مصباح الحق سر پاکستان کا ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا سب سے کامیاب کپتان, اور کتنا بدقسمت ہے کہ اپنے ملک میں اس نے کسی ایک ٹیسٹ میچ کی کپتانی نہیں کی. ٹھیک ہے, اظہر علی 2010 سے آج تک 2017 ہو گئی ہے, پاکستان میں اس نے ایک ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا. تو کرکٹرز کے لیے تو یہ سب سے بڑا خواب ہے کہ وہ اپنے کراؤڈ کے سامنے کھیلیں, اپنے میدانوں پر کھیلیں, پیشن کے اپنے گراؤنڈز پر آپ کھیلیں. اور رمیز راجہ نے, جب میں دبئی میں تھا تو ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی لیگ ہے, پاکستان کو اس کو اون کرنا پڑے گا. اس وقت تک پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا تھا. ہم نے ان سے جب یہ سوال کیا, انہوں نے کہا جی کیوں نہیں, جب ہم ہر چیز کر سکتے ہیں تو کب تک ہم ڈر ڈر کے, خوف کے پیچھے, اس دہشت کے پیچھے چھپے رہیں گے. کبھی تو ہم نے آگے آنا ہے نا, ہم نے کبھی آگے آ کر تو کھڑا ہونا ہے. تو شاید یہ وقت ہے, اور وہ وقت, اور جس کا آپ نے شروع میں اشارہ کر دیا کہ سب سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف نے جب یہ کہا کہ ہم نے اس کو یقینی بنانا ہے انعقاد کو, اور وہ ان تمام لوگوں کے لیے چیف کا یہ بیان واضح ثبوت, دلیل اور نشانی ہے کہ کون لوگ یہ چاہتے ہیں اور کرکٹ پاکستان کے لیے کتنی اہمیت ہے. بخاری صاحب, یہ کرکٹ صرف ایک کرکٹ میچ نہیں ہے, یہ پاکستان کی معیشت اس سے جڑی ہے, پاکستان کا سافٹ امیج اس سے جڑا ہے, پاکستان کے نوجوان نسل کا مستقبل اس سے جڑا ہے, پاکستان کا مستقبل اس سے جڑا ہے. یہ ایک بائنڈنگ فورس ہے. تو وہ جو لوگ جن کا نام ابھی ثنا نے لیا ہے, جن کا اظہار ابھی محسن نے کیا ہے, وہ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کرکٹ کا پاکستان میں واپس آنا صرف ایک کھیل کا واپس پاکستان میں نہیں آنا ہے. اس کھیل کی واپسی سے پاکستان نے, جہاں پر سی پیک کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے بخاری صاحب, کرکٹ گیم چینجر ہے پاکستان کی. میرے خیال سے ناظرین آپ نے گفتگو سنی, انہوں نے 2-3 باتیں بہت ہی امپورٹنٹ کہی ہیں. ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ اپنی ہوم گراؤنڈ کے ناموں سے جانے جاتے ہیں. مطلب آپ ویون ریچرڈز کو لے لیجیے, آپ لارا کو لے لیجیے, آپ کیف پیٹرسن کو لے لیجیے, اب نام لیں لوگوں کے, دے آر ایفیلیٹڈ ود دیئر ہوم گراؤنڈ, اور ان کی سب سے زندگی کی بہتر پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ بھی ان کی ہوم گراؤنڈز میں ہی ہوتی ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پی ایس ایل کا جو فائنل لاہور آیا ہے, اس سے صرف ایک کرکٹ میچز کی واپسی نہیں ہوئی, بلکہ جیسا حافظ عمران نے کہا کہ یہ ایک پوری پیکیج ہے, اس کے ساتھ بہت کچھ واپس آئے گا. اور وہ تمام لوگ جو یہ سازش میں مصروف تھے کہ پاکستان کو کبھی کرکٹ سینٹر نہ بننے دیا جائے, ان کے منہ پر یہ بہت بڑا تماچا ہے. میرا پروڈیوسر جو ہے وہ مجھے بریک کے لیے کہہ رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ انتھوسیازم جو یہاں لاہور میں بیٹھ کے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس کو محسوس کر رہے ہیں, کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہم شیئر کریں. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ جو انتھوسیازم ہے پورا, چاہے وہ ٹیمیں ہیں, چاہے وہ لوگ ہیں, چاہے وہ کرکٹ سے منسلک پرسنالٹیز ہیں, سب کا انتھوسیازم جو ہے وہ قابل دیدنی ہے. اور میچ سے پہلے اتنا شور و غوغا, اتنا انتھوسیازم میں نے شاید بہت کم دیکھا ہے. پاکستان کی جو قوم ہے وہ کرکٹ کی دیوانی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. چلتے ہیں ذرا اشرف صاحب کے پاس. اشرف صاحب, غیر ملکی پلیئرز جو ہیں, نہ صرف یہ کہ ان کی شمولیت جو ہے وہ ایک بہت بڑا آسان اقدام تھی, لیکن سب سے زیادہ کامیاب بھی وہاں غیر ملکی پلیئرز ہی رہے ہیں. ویری اسٹرینج تھنگ کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لوگ جو تھے وہ اتنا زیادہ شائن نہیں کیے جتنے غیر ملکی پلیئرز وہاں کیے ہیں. کیا ان کی فٹنس کا لیول زیادہ تھا, یا وہ ان پریکٹس زیادہ تھے, ہمارے لوگوں نے کم کرکٹ کھیلی ہوئی تھی؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بخاری صاحب, جہاں پہ غیر ملکیوں نے پرفارم کیا, وہاں پہ ہمارے کرکٹرز نے بھی پرفارم کیا. اس میں ینگسٹر بابر اعظم ٹاپ سکورر تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد فخر زمان تھے, وہ بھی ہمارا ایک نیا ٹیلنٹ ہے اور پاکستان کا مستقبل ہے, اور وہ بھی اس نے بھی پرفارم کیا. آپ سہیل خان کا لے لیں, اس نے سب سے زیادہ 16 وکٹیں لی, ٹاپ پہ ہے, اور پاکستانی بالرز ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کامران اکمل نے پہلی سنچری سیکنڈ پی ایس ایل کی کامران اکمل نے بنائی, تو وہ بھی ہماری ایک کامیابی ہے. یعنی ہمارے کرکٹرز نے بھی پرفارم کیا. لازمی بات ہے کہ جو غیر ملکی ہم نے پلیئرز جو بڑے بڑے معاوضوں پہ لیے ہوئے ہیں, تو انہیں کس لیے لیا ہے؟ وہ پرفارم کرنے کے لیے لیا ہے. تو لازمی بات ہے ان سے. اب کرس گیل پچھلے پی ایس ایل, پہلے پی ایس ایل میں وہ لاہور کی کھیل رہا تھا, تو لاہور کی طرف سے وہ بالکل ناکام رہا اور لاہور آخری نمبر پر رہا. اس مرتبہ وہ کراچی میں کھیلا اور اس کی پرفارمنس
कुछ बेहतर हुई, जो जितना बड़ा वो नाम है। और मेरा ख्याल है कि मैं जो समझ रहा हूं, और तीसरे एडिशन में ये जो गैर मुल्की प्लेयर्स जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनकी कैटेगरी को तब्दील करना पड़ेगा। अगर जो गैर मुल्की प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते, आपको उनको नीचे कैटेगरी में लाना पड़ेगा, और फिर हमारे जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं जो नीचे की कैटेगरी में, उनको आपको तरक्की देना पड़ेगी। ये सेम उसी तरह होगा जिस तरह आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर रखा है कि अगर कैटेगरीज बनाई हुई हैं, बनानी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको इतना बड़ा पैसा पे करते हैं, ये पाकिस्तान कौम का पैसा है। देखिए, क्रिकेट लौट के आ रही है मेरे वतन में, मैं और क्या कहूं, मैं तो खुशी के गाने ही गाऊंगा। तो इस वक्त पूरे मुल्क में खुशी के गाने गाए जा रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। मैं खुद क्योंकि बतौर रिपोर्टर काम करता हूं, तो बहुत सारी मेरी अपनी, मुझे दियारे गैर में जब जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और अपने मुल्क में जो करनी पड़ती है वो वहां भी। हमारे एक नेशन का एक अलमिया बन चुका है कि हम खुशी को सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं और मुफ्त में करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे नहीं होता। दुनिया में अगर किसी ने अपने आप को सेलिब्रेट करना है तो वो टिकट्स लेकर मैदान में जाते हैं, वो टैक्स पे करके जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं दुबई जाने से पहले भी हजारों फोन सुनता था कि मुझे इतने पासेस चाहिए, मुझे इतने टिकट्स चाहिए। वापस आया हूं तो मैं अभी आके पाकिस्तान पहुंचा हूं तो फोन का तांता बजना शुरू हो गया कि भाई हमें टिकट्स चाहिए। देखिए, टिकट्स लेने चाहिए, हमने अपनी कौम को तरक्की देनी है, अपने मुल्क को तरक्की देनी है, और हमें पे करके मैच देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला। देखिए, कुछ चीजें होती हैं कि वो बिहाइंड द सीन कुछ और होता है, फ्रंट पे कुछ और नजर आ रही होती हैं। मसलन अभी सिक्योरिटी की वजह से, मैं आपको आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूं कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इन्होंने जो ऑनलाइन टिकटें भेजी थी उनको फौरी तौर पर सोल्ड आउट का नाम दे दिया गया, मगर वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से रोकी थी ताकि ये टिकट्स किसी ऐसे बंदे के पास ना चला जाए जिसके पास टिकट हो और आप उसे स्टेडियम आने से ना रोक सकें। नाज़रीन, ये जो चौधरी अशरफ साहब ने कहा है, 2-3 बातें इसके अंदर अहम इंडिकेटर्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। मैं इसीलिए थोड़ी सी तरतीब बदल रहा हूँ और आऊँगा मोहसिन के पास। मोहसिन, ये जो इंटरनेशनल प्लेयर के हवाले से उन्होंने बात की है कि जी हमने तो उन्हें पैसे दिए थे, उनको परफॉर्म तो करना था। एक तो ये होता है, जो मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा था वो ये था कि क्या इसका फिटनेस से, क्या इसका प्रैक्टिस में रहने से भी कोई ताल्लुक है? वो हर सब बात यह है, जितने भी प्लेयर्स आए हैं पीएसएल में, चाहे वो फर्स्ट एडिशन हो या सेकंड, या तो वो ऑलमोस्ट अपने रिटायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट से, या वो उस कैटेगरी में आ गए हैं जहां वो एक फॉर्मेट में खेलते हैं, या अव्वल तो खेलते नहीं, जैसे गेल है, इससे अक्सर फटा ही रहता है। और ये कहीं है एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता कि हम आपको 1.5 लाख या 2 लाख डॉलर्स में खरीदेंगे तो यू हैव टू परफॉर्म। उनकी इस बात से मैं एग्री कर, इन्होंने नाम सारे लिए सोहेल खान, लेकिन इन्होंने यंगस्टर्स को जो है ना, शादाब खान को बुला दिया कि वो आपका फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है पीएसएल का, उसामा मीर है वो आपका फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है, हुसैन तलत है, ये वो लोग। और कामरान, देखें कामरान अकमल पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। या तो आप कह दें कि डोमेस्टिक इज नॉट द क्राइटेरिया, तो फिर कौन सा क्राइटेरिया है? और मैं यहां पे ये भी आपको बताऊं हर सब कि ये इनका अपना कसूर है। अगर ये पाकिस्तान में नहीं लाते ना, ये अगर सेठी साहब, वो जो आपने पहली अपनी बात की थी कि बिग 3 है, तो जब सेठी साहब ने कौम को नवीद सुनाई थी कि 4 चौथे हम हैं, तो उस वक्त ये, वैसे तो माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है नजम सेठी सहाफत की दुनिया का, क्रिकेट की दुनिया में तो आई एम सॉरी, लेकिन सहाफत की दुनिया, तो उन्हें ये क्यों भूल गया कि इंडिया तो एक मक्कार कौम है। वो तो कभी भी अपने एग्रीमेंट, वो जो 6 हमने 5 साल में खेलने थे, वो कहां गए? उस वक्त आपको चाहिए था ना, वी वर नॉट बेगिंग एट दैट टाइम। उनको हमारी जरूरत थी, कोई ऐसी शिक रखते, कोई ऐसा एग्रीमेंट रखते कि जिससे आपकी कौम को फायदा होता। वो आपने बुला दिया। उस वक्त जब आपने बुला दिया, अब आके आपने रोना शुरू कर दिया। पीएसएल पाकिस्तान का एक असासा थी, है। और देखें, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आ रहे हैं, इनको हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी एक ये कुर्बानी है। बेशक आर्मी चीफ ने, ऑफ कोर्स आर्मी चीफ अगर ना करता तो गवर्नमेंट कभी भी ना करती। सर, ये तो सबको पता है ना। हम आज क्रेडिट दे रहे हैं शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, ऑफ कोर्स दे डिजर्व द क्रेडिट, बट द मेन
وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی جو گارنٹی اور ایشورنس آئی تھی وہ آرمی تھی. دیکھیں آرمی چیف نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ ہم ان کو سیکورٹی دیں گے پی ایس ایل کا فائنل. دا میسج واز لاؤڈ اینڈ کلیئر سب کے لیے. دیکھیں یہ وہ قومیں ہیں جتنی بھی ہیں, باقی سارے چپ ان کیے ہیں اس کے بیان کے بعد ہی. آف کورس حکومت کو دیکھیں نا, حکومت کو تو پھر آنا ہی آنا تھا کہ جس وقت آرمی چیف نے, کیونکہ گارنٹی دیکھیں عمران, مجھے سر یہاں بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا, عمران خان صاحب آج باتیں کرتے ہیں اتنی, اور بھائی عمران خان صاحب آپ اگر کرکٹر نہ ہوتے. آپ کی بات میں ٹوک رہا ہوں, تھوڑا سا انتظار کر لیں کیونکہ شاہد افریدی صاحب ہمارے ساتھ لائن کے اوپر ہے. شاہد افریدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد افریدی صاحب, یہ ہم سارے بہت ہی افسردہ ہیں اس بات پہ کہ آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے آدھا ٹورنامنٹ کا چام جو ہے نا لوگوں کا, جو کرکٹ سیل کی, اس سے ڈومیسٹک کرکٹ کو کوئی فائدہ پہنچنے جا رہا ہے ان ٹرم آف ایکسپیرینس, ان ٹرم آف لرننگ. How do you see this? ڈیفینیٹلی بخاری صاحب, جب ہم دیکھتے ہیں نا پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ, اب شاداب کا نام لیا انہوں نے, وہ واپس اس نے کہاں پہ کھیلنا ہے؟ پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں. حسین طلعت کہاں پہ آئے گا؟ واپس پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں. فخر زمان کہاں پہ آئے گا؟ واپس پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں. اس کے اسامہ میر کہاں پہ آئے گا؟ واپس پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں. حسان خان, وہ ایک چھوٹا سا بچہ جس نے اتنے شاندار کیچز لیے ہیں بڑے بیٹسمینوں کے خلاف, اس نے بولنگ کیا, وہ کہاں پہ آئے گا؟ واپس پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں. عثمان قادر کہاں پہ آئے گا؟ پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں. عماد بٹ کہاں پہ آئے گا؟ پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں. سیف بدر کہاں پہ آئے گا؟ واپس پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں. یہ کچھ نام جو میں نے آپ کو گنائے ہیں جو پی ایس ایل کے فرنچائزز کا حصہ تھے, یہ سارے کے سارے واپس آئیں گے پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں. جو چیزیں انہوں نے وہاں سے سیکھی ہیں, ویو رچرڈ کے ساتھ بیٹھ کر, شین واٹسن, بریڈ ہیڈن کے ساتھ بیٹھ کر, کیون پیٹرسن کے ساتھ بیٹھ کر, کمار سنگاکارا, جے وردھنے اور کرس گیل, پولارڈ کے ساتھ دیکھ کر اور بیٹھ کر, عثمان شنواری, یہ سارے کے سارے پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں آئیں گے. تو جو ورک ایتھکس انہوں نے وہاں سے بھارتی کرکٹ کو فائدہ پہنچا نا اسی سے, ان کا جو ایکسپیرینس تھا بالکل انہوں نے لرن کر کے, ان کے پاس لوگ ہی لوگ ہیں, ان کا پول بڑھ گیا, جو پلیئرز کا پول تھا وہ بڑھ گیا. اب یہ سارے کے سارے پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں واپس آئیں گے. ایک تو ان کو ذاتی طور پر بڑا فائدہ ہوگا, نمبر ایک. نمبر دو, ان کو دیکھ کر جو لوگ ان کے ارد گرد کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ اگلے ڈرافٹ میں جانے کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم نے پی ایس ایل کے ڈرافٹ میں جانا ہے, ہم نے ایک مہینے کے کرکٹ میں 20-25 لاکھ روپے نہیں صرف کمانے, اس کے ساتھ ساتھ اپنا نام بنانا ہے. اپنا نام بنانا ہے, جس کی بات آپ نے کی تھی کہ وسیم اکرم کے کلب کو, جیسے لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں نا کہ یہ لدھیانہ سے کھیلتا تھا, ایسے لوگ جانتے ہیں کہ یہ لنکشائر سے کھیلتا تھا. تو یہ ایک پہچان کھلاڑیوں کی انہوں نے اپنی بنانی ہے, اور اس کے لیے جو چیزیں انہوں نے وہاں سے سیکھی ہیں, جو موازنہ ہم کر رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ فرسٹ کلاس اور پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں, ان تمام پلیئرز نے واپس پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں آنا ہے. انہوں نے خود اچھا پرفارم کرنا ہے, انہوں نے اس جو ایکسپیرینس کو جو وہاں سے گین کیا ہے اس کو یہاں پہ ڈیلیور کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک موٹیویٹر کا کردار ادا کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی T20, پاکستان کی ون ڈے, پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں 4 ڈے میں کھیل رہے ہیں لیکن وہ ڈرافٹ میں نہیں آ سکے. اب لڑکوں کے سامنے سر ایک نیا معیار اور ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ آپ کی فٹنس لیول کیا ہونی چاہیے, آپ کی پرفارمنس لیول کیا ہونی چاہیے. یہ جو سیٹ ہے نا سر جس نے پیسے خرچے ہیں, اگر کیون پیٹرسن ایک وہ چھکے لگا کے نہ جتواتا میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو, تو اس کا منہ تو لٹک جانا تھا نا. اس نے اس کو کروڑوں روپے اس لیے تھوڑا دیا کہ بھائی آپ ہر میچ میں آپ نے گفتگو کی کوئٹہ گلیڈیٹر کی, تو ان کے ندیم عمر صاحب ہمارے ساتھ لائن کے اوپر ہیں. ندیم عمر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم بخاری صاحب, کیسے ہیں سر؟ جی میں ٹھیک ہوں بالکل. ندیم عمر صاحب, ایک تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے آپ کی ٹیم یہ میچ جیتے, اور دوسری بات آپ کی ٹیم نے بہت ایفرٹس کی ہیں, آپ نے بھی ان کو ان کے مینٹر کے طور کے اوپر ان کا حوصلہ بہت بڑھایا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے یہ ہیں کہ آپ کی ٹیم اس وقت فائنل میں ہے. ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم جو ہے اس وقت پی ایس ایل کا فائنل کھیل رہی ہے, اور آپ کو خود کیا توقعات ہیں اپنی ٹیم سے؟ ہاؤ ڈو یو سی دا ہول سیناریو؟ جی بھائی صاحب, سو کائنڈ آف یو. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا, اور آپ کی دعاؤں کا. آپ صحیح فرما رہے بھائی صاحب کہ ذرا سا ہمیں ایک سیٹ بیک تو ہوا ہے, ہمارے جو فورن پلیئر جو نہیں آ سکے اس سے, لیکن اسی طرح اسپرٹ اور ہائی ہو گئی کہ یہ ہم نے کسی طرح یہ مقابلہ جیتنا ہے. اسی خوشی ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں آ کے کھیل رہے ہیں, تو تھوڑی سیکریفائس ہم نے بھی دینی تھی, وہ ہم نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالنا تھا, وہ ڈالا ہے. تو بس انشاءاللہ اچھا میچ ہونا چاہیے, دونوں ٹیمیں اچھی لڑیں آپس میں, اور شائقین کو دل جیتیں. اور اس دفعہ پاکستان مسئلہ نہ ہمارا ہے نہ زلمی کا ہے. آئی تھنک دس از the cause of پاکستان کرکٹ. ندیم عمر صاحب, میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پی ایس ایل ہو گیا, جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا, اللہ کرے آپ کی ٹیم جو ہے یہ میچ جیتے. آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد بلوچستان میں کرکٹ کے لیے آپ کے پاس کچھ پلانز ہیں؟ جی ویسا ہم تو آلریڈی پچھلے 3 سال سے کرکٹ میں ہے ہماری کمپنی,
اور ابھی ہم نے بلوچستان میں پچھلے سال بھی ٹیلنٹ ہنٹ کیا, ہم نے وہاں سے کوئی لڑکے کوئی 25-30 آئیڈینٹیفائی کیے جن کو ہم سٹائپنڈ دے رہے ہیں, جو آ کے کراچی میں ابھی ان کا کیمپ بھی لگا, ان کو ہم نے یہاں کوچز بڑے کوچز کے ساتھ ان کی ٹریننگ بھی کرائی ہے, اور انشاءاللہ وہاں انڈر-19, انڈر-16, انڈر-23 یہ ساری ایک ہم نے سیریز وہ کر دی ہے وہاں پہ پورے بلوچستان میں, ناٹ اونلی کوئٹہ, کہ کیونکہ بغیر صاحب آپ یقین کریں یہ جو ہے نا پی ایس ایل اور یہ جو کوئٹہ گلیڈیٹرز اتنی بڑی یونیفائنگ فورس بن گئی ہے بلوچستان میں جس کا میرا خیال ہے پوری قوم کو بھی اندازہ نہیں تھا. تو دے آر آئیڈینٹیفائنگ دیم سیلف ود کوئٹہ گلیڈیٹرز. تو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس قوم کو پوری بلوچستان کو ہم اٹھائیں. تو بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے ہیں, اور اگر ہم یہ کپ جیت گئے تو انشاءاللہ بلوچستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا ہے, اور جیسا میں نے پہلے کہا میرا پورا پینل جو ہے وہ آپ کی ٹیم کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. خدا حافظ. جی آپ نے گفتگو سن لی ندیم عمر صاحب کی, کوئٹہ گلیڈیٹر کے جو سپانسر ہیں, بلکہ جن کی وجہ سے کوئٹہ گلیڈیٹر آج یہاں پہنچی ہوئی ہے, اور یہ ان کی ایفرٹس جو ہیں انڈرمائن نہیں کی جا سکتی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے اس پول میں, حالانکہ یہ کوئی لیڈیز کرکٹ ٹیم کا تو میچ نہیں ہو رہا, ہماری نیشن کی جو پلیئرز ہیں وہ مختلف ٹیموں میں کھیل رہے ہیں, یہ جو انتھوسیزم آپ دیکھ رہے ہیں, ہم بھی خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, میرے سارے ساتھیوں نے بھی دیکھا ہے, کراچی ہو, لاہور ہو, کچھ بھی ہو, خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. What do you say about this enthusiasm? میں دو باتیں کرنا چاہوں گی. پہلی تو یہ کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو آنا چاہیے تھا, اور یوتھ جو ہے اس کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے ان کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, اور شاید اگر وہ آتے تو اور زیادہ جذبہ ہوتا. عمران خان کے فین بھی آتے, ان کو دیکھنے کے لیے بھی آتے اور میچ کو بھی انجوائے کرنے کے لیے آتے. تو تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. اور دوسری چیز یہ کہ جہاں تک آپ نے بات کہی کہ خواتین کا جذبہ ہے, خواتین ہوں, بچے ہوں, بوڑھے ہوں, وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں میچ دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے بہت شوق تھا کہ میں میچ دیکھوں. میں دبئی گئی, وہاں جا کے میں نے پاکستان اور انگلینڈ کا میچ دیکھا, بٹ وہ جذبہ نہیں تھا جو ہوپ فلی میں کل دیکھوں گی اپنے گراؤنڈ میں. یہ ون سائیڈڈ گیم نہیں ہے. یس, کہیں پہ بھی ہو رہا ہوتا, ایون پشاور میں بھی ہوتا تو میں وہاں پر بھی شاید جاتی اس میچ کو دیکھنے کے لیے. یہ ون سائیڈڈ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. کھلاڑی بھی اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلنا چاہتے ہیں, وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا جذبہ کیسا ہے, کراؤڈ کیسے شور مچاتا ہے, لوگ کیسے میچ کو انجوائے کرتے ہیں, اور وہیں جو ہے جو کراؤڈ ہے وہ بھی اپنے پلیئرز کو اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور جہاں آپ نے خواتین کی بات کی تو زبردستی تیاری ہے. میں بھی یہاں پی ایس ایل کی شرٹ پہن کے بیٹھی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ تیاری چل رہی ہے. لاہور میں بڑا رش ہے, بڑی رونق ہے, اور ویسی محبتوں والے لوگ ہیں یہاں کے بہت. چوڑیاں ہیں, فیس پینٹنگ اینڈ ایوری تھنگ, ہر جگہ پر صرف رونق ہی رونق ہے. خوشی جو ہے وہ اس کا اظہار ہے, اور یہ بہت ضروری بھی ہے. ایٹ دا اینڈ پاکستان جیتے گا, دہشت گردی ہارے گی, اور انٹرٹینمنٹ واپس آنی چاہیے. یہ امپورٹنٹ ہے. بخاری صاحب میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جیسے ندیم عمر صاحب نے بات کی کہ انہوں نے کوئٹہ میں ٹیلنٹ ہنٹ, اسی طرح جو پاکستان کی سپر لیگ کی 5 فرنچائزر ہیں انہوں نے ملک میں ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے پروگرام کیے. لاہور قلندر نے لاہور میں کیے, ان کے 1 لاکھ سے زائد بچوں کو انہوں نے ٹیلنٹ ہنٹ کیا, اور ان میں بچے کیمپس لگائے اور سلیکٹ کیے, اور سڈنی تک ان کو لے کے گئے جو انڈر-19, انڈر-21. اور اسی طرح اسلام آباد پشاور والوں نے, پشاور زلمی نے کیا. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ پیچھے ہمارا بیک اپ تیار ہو رہا ہے. جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو کام تھا ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کا, وہ ان ہماری 5 فرنچائزر نے وہ ذمہ داری اٹھا لی ہے. اگر اگلے سال ایک ٹیم کا اور اضافہ ہوتا ہے, 6ٹھی فرنچائزر آتی ہے, تو یہ جو ہمیں جو ذمہ داریاں ہیں نا وہ بانٹنی پڑیں گی, دینی پڑیں گی. فرنچائزر اپنا برانڈ لے کے آئیں سامنے, پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا دیکھیں, پھر پتا چلے گا کہ کس کا پلیئر کھیلتا ہے. آپ مانچسٹر لے لیں, اپنا دوسرے فٹ بالز کے اتنے مشہور کلب ہیں, جب وہ کسی کلب میں میچ میں کھیل رہے ہوتے ہیں, چیلسی ہے, لیورپول ہے, وہ جب کھیل رہے ہوتے ہیں نا کسی جگہ پہ, تو وہ پراؤڈ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پلیئر ہے. سر میں معذرت کے ساتھ بریک کہی جا رہی, تم اگر سٹارٹ ہو گئے تو بریک میری رہ جائے گی. صاحب کی بات کا ایک صرف جواب دیتا ہوں
کاش یہ جو فرنچائزز ہیں یہ جو کلندر کر رہے ہیں. آئی واز ان پنڈی اسٹیڈیم, ایک سرٹن مافیا کے لوگوں کو لایا جاتا ہے, ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. دیٹس وائی کلندر از سٹنگ ایٹ the number 5 place for second edition. اور ہمارے میرٹس جو ہے یہ جتنی فرنچائزیں ہیں نا یہ صرف اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ون کو لاتی ہیں. یہ جو پیسے اسی لیے خرچے سر ایک منٹ ہے نا, پیسے خرچے ہیں تو پھر یہ بند کریں. آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو نہیں پاکستان کو نہیں دے رہے. آپ اپنی برانڈ کو دیکھیں نا, آپ نے جو بنیا کہا, وہ جو کہا کیا ہے, بزنس مین ہے. آف کورس دے آر ڈوئنگ بزنس, بٹ پاکستان کرکٹ بورڈ از ناٹ فار بزنس, اٹس فار اٹس فار ٹیلنٹ ہنٹ. یہ کبھی نہیں کر سکتے ٹیلنٹ. یہ جو فرنچائزز ہیں, گفتگو جو ہے محسن ہو ساتھ میں بیٹھا ہوا اور وہ گرم نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے محسن نہیں ہے وہاں. اینی وے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو میں اپنے ساتھیوں سے پی سی بی کے رول کے بارے میں کہ پی سی بی نے اس یعنی ٹورنامنٹ کے لیے جس کا فائنل کل لاہور میں ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کیا ہے, اور جس کی بات چودھری اشرف صاحب نے بھی کی اور حافظ عمران نے بھی کی کہ جو میرٹ کی تلاش ہے, جو میرٹ ہنٹ ہے, وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں, یا ہم کوشش کریں گے کچھ تھوڑی سی سجیشنز جو ہیں وہ بھی اپنے ان ایکسپرٹ سے لیں کہ کرنا کیا چاہیے تاکہ کرکٹ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آئے. اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کے لیے تو وہ پیسے خرچ کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس پر بریک سے کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو آخری مرحلے میں اس گفتگو کو پھر سم اپ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے کہا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کا کیا کردار ہے کرکٹ کے فروغ کے لیے. تو بجائے اس کے کہ اینڈ میں مائک دوں محسن کو, کیونکہ پھر بعد میں واپس لینا مشکل ہو جائے گا, ذرا شروع میں ان سے بات کر لیتے ہیں. نہیں, آپ بتائیں محسن کہ پی سی بی ٹھیک ہے, ان کی قباحتوں کا تو ہمیں پتہ ہے, کیا انہوں نے نہیں کیا ہے یہ میرے خیال سے بہت اس کی وہ ہو گیا ہے, انہیں کیا کرنا چاہیے اس پر ذرا بات کرتے ہیں. جی اچھا سوال ہے. ان کو سب سے پہلے چیئرمین کو کرکٹر لگانا چاہیے. ٹھیک, سب سے پہلے ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات. اس کے بعد ان کو جو مہربانی کرنی چاہیے, جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ٹیمیں بنتی ہیں اور جو ٹینٹڈ لوگ ہیں, جو سرٹیفائیڈ ٹینٹڈ لوگ ہیں, ان کو ہٹائیں. یہ جو چیئرمین بنا دیا, کوچ لگا دیا, دیکھیں سر یا تو آپ سخت فیصلے کریں یا پھر مذاق قوم سے بند کریں, تب تک کرکٹ نہیں ٹھیک. جب تک آپ نان کرکٹرز کو جو دیکھیں نا ریجن میں کیا ہو رہا ہے, ظلم کی انتہا تو ریجن میں ہو رہی ہے. جو بیٹھ کے اپنے سر پیٹرنز ٹرافی ہو, قائد اعظم ٹرافی ہو, تباہی کر دی ہے ان لوگوں نے. لیکن یار اپنی مرضی کے رول. محسن یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ جو پی سی بی چیئرمین ہے یہ تو ایک مینیجریل پوسٹ ہے, اس لیے جو مرضی لگا دیں وہاں, میرے خیال سے یہ تاثر سر. تو پھر آپ انٹرنیشنل کرکٹ کون, میں جا کے بات کروں گا. دیکھیں نا ظہیر عباس, عمران خان, جاوید میاں, یہ بڑے نام ہیں اور ان پہ کبھی ساری زندگی وہ ایلیگیشنز, عمران کو چھوڑ کے وہ اس نے بھی تھرو اوے میچز اور اس طرح کی باتیں مانی تھی, اپنی کتاب میں بھی مانی. ظہیر عباس تو دیکھیں آئی سی سی کا وہ پریزیڈنٹ رہا ہے, اتنا بڑا نام ہے. جب یہ لوگ جاتے ہیں نا بات کرنے کے لیے تو لوگ ان کی بات سنتے ہیں. جب شہریار خان صاحب بہت بڑا نام ہوں گے اور بڑا ان کو ڈپلومیٹک سرکلز میں ان کا, ہم نے بھی ان کے ساتھ کرکٹ بھی 90s میں کھیلی, اچھے فورن سیکٹری تھے, مانتے ہیں, لیکن ایز اے کرکٹر از زیرو. اینڈ سیم از ود مسٹر نجم سیٹھی. وہ نواز شریف صاحب کے تو بڑے اچھے دوست ہو سکتے ہیں لیکن کرکٹ کے وہ دوست نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہیں کرکٹ کا پتہ نہیں ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ان کی سے نہیں ہے کرکٹ میں. محسن یہ پی ایس ایل کو لاہور لانے میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن, آرمی چیف کا کنٹریبیوشن ہے سر. وہ تو انہوں نے ایشورنس دی, لیکن جس نے ان کوششوں کا آغاز کیا تھا, give the devil his due. سر ٹھیک ہے, کریڈٹ جاتا ہے, پی ایس ایل از his brain child, ہم مانتے ہیں, لیکن اب آپ اس وقت مجھ سے کرکٹ ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. کرکٹ گیم آف کرکٹ کی, پی ایس ایل کی مجھ سے آپ بات نہیں کی. کرکٹ آپ صرف اس وقت صحیح کریں گے جس وقت یہ جو 12 18 سال سے مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں ان کو نکالیں باہر. کرکٹر کو ٹیسٹ کرکٹر یا فرسٹ کلاس کرکٹر جو ہے وہ ریجنل ہیڈ ہونا چاہیے. اور یہ پی سی بی جو یہاں سے ٹیمیں بنا کے بھیجتا ہے نا, یہ ختم کریں. گراؤنڈز میں آئیں, گراؤنڈز میں آ کے یہ ڈرائنگ روم والی نہیں. آج میں کرکٹ میں اگر ٹیلنٹ لانا ہے تو ڈرائنگ روم چھوڑیں, فیلڈ میں آئیں. فیلڈ میں آئیں. عمران مجھے یار بتاؤ, میں تھوڑا سا کریڈٹ, جیسا میں نے کہا نا کہ give the devil his due, میرے خیال سے ذکا اشرف صاحب کا ذکر اگر ہم نہ کریں ان ٹورنامنٹ کے فروغ کے لیے یا ان کی ابتدا کے لیے تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. ہاؤ ڈو سی ان کا کنٹریبیوشن تھا اس کرکٹ کے فروغ کے لیے؟ اور جو سلمان سرور بٹ جو پروجیکٹ ہیڈ تھے پچھلے سیزن میں بھی اور اس سے پہلے بھی, جب ہارون لوگاٹ کو بھی ذکا اشرف صاحب لے کر آئے تھے, تو ابھی چند دن پہلے ہی انہوں نے ہمارے پروگرام میں بولا تھا سلمان سرور بٹ نے کہ
پہلے بھی جب اس منصوبے کو شروع کیا گیا تھا اس انتظامیہ میں بھی پوری کی پوری یہ صلاحیت اور قابلیت تھی کہ وہ اس کو لانچ کر سکتے تھے، لیکن اس وقت یہ مسئلہ آ گیا تھا کہ کیا ہم اس کو پاکستان میں کریں. وہ جو کیس پھنس گیا تھا چوہدری صاحب اسی وجہ سے کہ زکا صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان میں ہو ساری کی ساری، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ ہو نہیں سکی، وگرنہ دبئی میں وہ بھی اس وقت کروا لیتے. سیٹھی صاحب نے اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ ضرور کیا کہ ہم اس کو شروع تو کریں، بھلے یہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو. زکا صاحب کو اس کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ انہوں نے بھی اپنے وقت میں اس کے اوپر ٹھیک کام کیا. وہ کامیاب نہیں ہو سکے یہ الگ بات، اب جو کامیابی ہے وہ سیٹھی صاحب کے ذمہ آئی ہے، ان کے صرف لیکن بنیادی کام انہوں نے کیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق سر اس چیز کا ہے کہ 2-3 چیزیں میں مختصراً ذکر کرنا چاہوں گا. آپ نے فرنچائزز کا ذکر کیا ہے، فرنچائز جتنے بھی ہیں بھلے یہ 8 ٹیمیں ہو جائیں، ان کے لیے بھی قواعد و ضوابط ہونے چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے. یہ کرکٹ بورڈ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے سر، فرنچائزز ڈکٹیٹر نہیں ہے، فرنچائزز فیسیلیٹیٹر ہیں. ڈکٹیٹر نہیں ہونے چاہیے، فیسیلیٹیٹر ہونے چاہیے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں ایک اسپانسر جو ہے اس کو اسپانسر ہی رہنا چاہیے، کرکٹ کنٹرول نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اور جہاں تک یہ انہوں نے ٹیلنٹ ہنٹ کی بات کی ہے، یہ جتنے بھی کیے ہیں جن لوگوں نے، یہ سارے کے سارے اسپانسر تھے. ان کے اگر پیسے کم خرچ ہوئے ہیں تو میرا نہیں خیال، یہ سب اسپانسر تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ٹیلنٹ کا ذکر ہے، پاکستان کرکٹ کا وہ ٹیلنٹ جو مختلف طول و عرض میں ملک کے پھیلا ہوا ہے وہی یہاں پر آیا، کوئی نیا ٹیلنٹ نہیں آیا. جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اگر ہم ظہیر عباس صاحب کی بات کرتے ہیں کہ وہ ICC کے چیئرمین رہے تھے تو انہیں نامنیٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا تھا اور نجم سیٹھی صاحب نے کیا تھا. یہ ایک الگ کہانی ہے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں. مسکرا رہا ہے محسن، محسن مسکرایا تو سمجھ لیں کہ کوئی بات ہے. نجم سیٹھی صاحب نے کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی تھی، جو ان کو بیک لیش ہوا تھا وہ یہ نہیں بتا رہے نا. چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ نے گفتگو سن لی، ٹیلنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. محسن کی ایک بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آج کے ہمارے پروگرام کی جو جسٹ بنے گی اس میں بہت اہم ہے کہ کرکٹ کو ڈرائنگ روموں سے باہر نکالیں، خدا کے لیے فیلڈ میں لے جائیں، کیونکہ گیم فیلڈ کی ہے یہ، ڈرائنگ روموں کی گیم نہیں. اٹس ناٹ اے چیس، اٹس ناٹ سنوکر، اٹس ناٹ کیرم بورڈ. سو یہ فیلڈ میں کھیلی جانی ہے تو اس کو فیلڈ میں جا کے اس کا ٹیلنٹ. جی کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جی سلیم بخاری صاحب، سب سے پہلے تو کرکٹ دیکھیں، میں حکومت کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ جب صوبہ مرکز میں حکومت ہوتی، جب تک وہ اختیارات نیچے نہیں وہ تقسیم کرتی تو وہ کام نہیں چلتے. اسی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو میں سمجھتا ہوں المیہ ہے کہ اس نے اسکول کرکٹ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرانی ہے، ڈومیسٹک کرکٹ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے، ریجنل کرکٹ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرانی ہے. ریجن کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، آپ کو یہ اختیارات نیچے تقسیم کرنے پڑیں گے. اگر لاہور ریجن ہے تو وہ اپنے کرکٹ کرائے، لاہور ریجن کرکٹ نہیں کرا سکتا، سینس آف کمپٹیشن آئے گی. اسی طرح پھر کمپٹیشن بڑھیں گے. اگر ہم وہ ساری ذمہ داری PCB لے لے گا تو ریجن پھر ختم کر دیے جانے چاہیے اور ڈپارٹمنٹ ختم کر دینے چاہیے کہ PCB نے اپنی ہی ٹیمیں بنا کے اپنے ہی سلیکٹر کو بھیجنا ہے کہ ہر ریجن میں میرا سلیکٹر جائے گا، اس ریجن کی ٹیم کو اناؤنس کرے. بخاری صاحب ریجن ہی یا ڈپارٹمنٹ اسی ریجن کا پھل کھاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بااختیار کرنا ان کی اس بات کے بعد کہ کرکٹ کو ڈرائنگ روم سے باہر لائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات جو ہے وہ نیچلی سطح پر منتقل کریں تاکہ کرکٹ آخری منٹ ہے آپ کے پاس، اور آپ نے صرف انتھوسیازم کی بات کرنی کہ کل جب فائنل ہو رہا ہوگا اور صبح سے اور اس سے پہلے میں کرکٹ کی بات نہیں کر سکتی. نہیں کرکٹ کی بات کرنی ہے. میں سر صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ میرے ملک میں دہشت گردی ہے یا ہماری یوتھ جو ہے وہ غلط راستے پر چل رہی ہے، تو ہمیں انٹرٹینمنٹ ہو یا ہیلدی ایکٹیویٹیز ہو وہ پاکستان میں لانی ہوگی، چاہے اسپورٹس ہو. کرکٹ ہے، کلب کرکٹ ہونی سب سے چاہیے. زیادہ ضرورت ہے وہ غائب ہے. نہیں بالکل مسکراہٹ ہے. کلب کرکٹ کھیلیں، بچوں کو لائیں اس طرف. آپ ہماری ہاکی دیکھیں، اس کا کیا برا حال ہے. اور اگر آپ خواتین کرکٹ ٹیم کی بات کریں تو وہ کتنا اچھا کھیلتی ہیں، لیکن ان کو کہیں اتنا بہتر سپورٹ نہیں کیا جاتا. انہوں نے بھی بہت اچھا کھیلا ہے. اور کیونکہ آپ نے کہا لاسٹ ہمارے پاس کچھ سیکنڈز ہیں باقی، تو میں آپ سب کو بھی کہوں گی کہ انجوائے کریں، اور آپ کو بھی کہوں گی PSL انجوائے کیجئے. ایٹ دا اینڈ پاکستان جیتے گا. کل صبح کل جب میچ شروع ہوگا اور اس سے پہلے پرفارمنس جب ہوگی، تھوڑا سا پرفارمنس کا بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے، آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کل گھروں میں کیا ہو رہا ہوگا؟ سر بڑی ٹی وی کے ساتھ یا لا تعلق رہیں گے؟ ڈیفینیٹلی کل کسی کا کوئی پلان نہیں ہے، سب اسکرین کے سامنے ہوں گے اور بس میچ دیکھنا ہے. اور ایٹ دا اینڈ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو اپنائیت ہے جو کل ٹیم اور پورا پاکستان بلکہ دنیا بھر دیکھے گی. کس کی سپورٹ کے لیے کہیں گی؟ شرٹ تو آپ نے جس کی پہنی بھی ہمیں سر ویسے میں مس کری ہوں شاہد آفریدی کو بہت، ان کو ہونا چاہیے تھا. سر میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں اس وقت پاکستان کو سپورٹ کری ہوں، جو بھی ٹیم جیتے گی اس کے لیے ہم شور مچائیں گے، خوش ہوں گے اور مٹھائیاں بانٹیں گے. سو آئی ایم ہیپی
کہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ واپس آ رہا ہے, کرکٹ واپس آ رہی ہے, کرکٹ جیت رہی ہے. ایک بات کہہ دوں, دیکھیں کبھی بھی قومیں ہیں وہ دہشت گردوں سے ڈر کے گھروں میں بیٹھ, موت نے تو ہر جگہ آنا ہے, تو لڑنا ہے تو ٹیپو سلطان کی طرح لڑیں, لڑنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی طرح لڑیں. گھروں میں بیٹھ کے یہ ٹیررسٹ کو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیت سکتے ہیں, ایسے نہیں جیت سکتے. اور اس کا ایک منظر جو پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کہ ہم نے دہشت گردوں کو آنکھیں دکھا دی ہیں. ویری ٹرو. اور جس طرح ٹکٹس کے لیے لوگ گھروں سے نکلے ہیں نا, جس طرح ٹکٹس کے لیے لوگ باہر نکلے ہیں بغیر کسی ڈر خوف کے, اتنے تھریٹس ہیں, وہ بھی ایک جنگ ہے جو وہ جیت رہے ہیں. انتھوسیازم کی آپ نے بات کی ہے, وہ کرکٹ کیا کس بلا کا نام ہے جو محسن کو اسلام آباد سے لاہور لے آئی ہے اور ثنا کو کراچی سے لاہور لے آئی ہے. کیا بات ہے جی, پاکستان زندہ باد. ناظرین وقت بہت کم تھا, یہ گفتگو جاری رہ سکتی ہے. اس گفتگو کو ابھی پتہ نہیں کتنے گھنٹے اور چاہیے. کوشش کریں گے ہم کہ انہی مہمانوں کو کسی طرح سے گھیر ویر کے کل بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں, وہ جذبات جو ہم آنکھوں سے دیکھیں گے آپ تک پہنچائیں اس کو. دو تین باتیں بہت اہم ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ محسن کا کہنا یہ ہے کہ خدا کے واسطے کرکٹ پر رحم کریں, ڈرائنگ روم سے اس کو باہر فیلڈ میں پھینک دیں, خود ہی ٹیلنٹ جو ہے وہ پہنچ جائے گا وہاں تک. چودھری اشرف صاحب نے کہا کہ اختیارات جو ہیں وہ پی سی بی اس کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھے, بلکہ اس اختیارات کی تقسیم جو ہے ڈاؤن دا لائن, جس کو کہتے ہیں کہ امپاورمنٹ کرے نیچے کے لوگوں کو. جو اپنے حافظ عمران صاحب نے جو گفتگو کی اس کا بھی تاثر یہی ہے کہ خدا کے واسطے کرکٹ پر توجہ دیں, باقی ساری کنسیڈریشن جو ہیں وہ بے معنی ہیں. جو ثنا نے گفتگو کی وہ انتھوسیازم کا تو آپ کو بتا ہی رہی تھی, لیکن وہ شاہد افریدی کو مس کر رہی ہیں, عمران خان کے نہ آنے پر افسوس کر رہی ہیں. تو یہ میرے جو جذبات جو ہیں یہ ہم نے آپ کی خدمت پیش کیے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کی خوشیوں میں اس حد تک شامل ضرور ہوئے ہوں گے کہ وہ باتیں جو شاید آپ نہیں جانتے تھے وہ ہماری نسبت سے آپ تک اگر پہنچی ہیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور کل انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ سر جاتے جاتے پاکستان زندہ باد کا نعرہ سب لگائیں گے. پاکستان ٹیم پاکستان زندہ باد. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.